کیا انسان اپنی ابتدا سے ہی اللہ کا باغی تھا؟ شرک بنی آدم کی اصل ہے یا توحید؟ اس دنیا میں ہیومن سویلائزیشن اور ایگریکلچر کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ زمین پر انسانوں کی آمد کو 10 صدیاں یعنی 1000 سال گزر چکے تھے۔ آب و ہوا، شجر و حجر، فلک اور زمین، سورج اور چاند، جمادات اور نباتات اس نئی مخلوق سے مانوس یعنی فیملیئر ہو چکے تھے۔ آسمان اپنی رحمتوں اور زمین اپنی نعمتوں کے ساتھ انسان کا استقبال کر چکی تھی۔ بنی نوع انسان کا 1000 سالہ سفر امن، آشتی اور باہمی محبت اور دوستی میں گزرا تھا۔ موت سے ابھی اس طرح کی آشنائی نہیں تھی، کیونکہ ابتدا میں انسان کو خالق کائنات نے طویل عمر سے نوازا تھا۔ ہزار سال تک انسان جسم اور روح لیے قدرت کے اس کارخانے سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف دیا تھا، زندگی کے مقصد سے انہیں آگاہ کیا تھا، روح کی تربیت کے ساتھ ساتھ مادی وجود کی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کا ہنر بھی سکھایا تھا۔ کھیتی باڑی سے وہ اپنے جسم کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ قابیل جرم کر کے صالحین کی اس قلیل جماعت سے بچھڑ کر یمن فرار ہو چکا تھا۔ شیطان کو انسانوں کو بہکانے کا ایک وسیلہ اور آلہ مل چکا تھا۔ آدم علیہ السلام حابیل کے غم سے نڈھال ہو کر اپنی مہلت عمر مکمل کر کے اللہ کے حضور پیش ہو چکے تھے۔ انتقال سے قبل آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی۔ اس وصیت میں توحید، اتحاد، آخرت کے متعلق ہدایات کا غالب حصہ تھا۔ شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے اور ان کے بعد نبی تھے۔ ان کا ذکر تورات میں ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے مطابق یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بیٹے اور حابیل اور قابیل کے بھائی تھے۔ اور آدم علیہ السلام پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ہاں ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام شیس رکھا، اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابیل کے عوض جس کو قابیل نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ شیس نام کے بارے میں یہودیت میں ایک روایت پائی جاتی ہے کہ شیس کا لفظ عبرانی کے لفظ سے ماخوذ ہے جس کا معنی بیج یا پودا ہے۔ اسی لیے حوا علیہ السلام کو یقین تھا کہ خدا نے ان کو حابیل کے بدلے میں جس کو قابیل نے قتل کر دیا تھا شیس عطا کیا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں شیس علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہیں، تاہم اسلامی روایات کے مطابق شیس علیہ السلام بھی اپنے والد بزرگوار آدم علیہ السلام کی طرح نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے تاکہ وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کریں، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف رہنمائی کی۔ بعض روایات کے مطابق شیس علیہ السلام پر اللہ نے کتاب نازل کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو اپنا سکسیسر منتخب کیا تاکہ وہ آدم علیہ السلام کے بعد اولاد آدم کی رہنمائی کر سکیں۔ شیس علیہ السلام کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں خاطر خواہ نالج عطا ہوئی تھی۔ وقت کا علم، ڈٹرمنیشن آف ورکنگ آورز اور طوفان نوح کے بارے میں نویانہ اضطراب یعنی اینزائٹی چند ایسی خصوصیات ہیں جو شیس علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی تھی۔ یہودیت اور مسیحیت کی طرح اسلام بھی انسان کا شجرہ نامہ یعنی جینیالوجی شیس علیہ السلام سے قبل سے شروع کرتا ہے۔ شیس علیہ السلام سے بہت سے ہنر منسوب ہیں۔ صوفیزم میں شیس علیہ السلام کی اہمیت ایک جینیس کی سی ہے۔ ابن عربی نے اپنی مشہور تصنیف فصوص الحکم میں اسرار نبویہ بحوالہ شیس علیہ السلام کے عنوان سے ایک باب باندھا ہے۔ مجموعی طور پر آدم علیہ السلام کا امیڈیٹ پیریڈ شرک، بت پرستی اور دیگر گمراہیوں سے محفوظ تھا۔ ہر طرف توحید کو بول بالا تھا۔ اولاد آدم کی تذکیر اور تزکیے کے لیے اللہ کے منتخب بندے انہی میں سے پیدا ہوتے رہے۔ شیس علیہ السلام اس سلسلے کی دوسری کڑی تھے۔ وہ اپنی ذمہ داریاں نباہ کر اللہ کو پیارے ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ان کا ذکر قرآن میں 2 جگہ بریفلی موجود ہے۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا
اور ہم نے اس کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل میں سے تھے۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد عراق کے شہر بابل میں حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بابل انسانی آبادی کا پہلا سویلائزڈ شہر ہے جو کہ اب کوفہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ نبی تھے جنہوں نے وہاں سوشل لاز بنائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شرک اپنی جگہ بنا رہا تھا، فساد کی ابتدا ہو چکی تھی، شیطان بھوکے شیر کی طرح ایمان کے در پہ تھا۔ اللہ کو ماننے والے زندگی کو درپیش مختلف حادثات سے بچنے کے لیے مخلوق کو بھی پکارنے لگے تھے۔ انسان جہالت میں گرفتار ہو کر آگ کی پرستش کرنے لگے تھے۔ زوال علم و عرفاں ہونے کو تھا کہ اللہ نے ادریس علیہ السلام کی صورت میں توحید کی شمع کو منور کیا۔ انہوں نے تاریکی میں پڑے ہوئے بنی آدم کو راہ ہدایت کی طرف لانے کی اپنی سی کوشش کی۔ لوگوں نے فطرت کی آواز کو سنا اور لبیک کہا، اور کچھ افراد جو شیطان کے آلائے کار بن چکے تھے انہوں نے وقت کے نبی کو جھٹلایا اور سرکش ہو گئے۔ طویل مدت حق و باطل کی کشمکش رہی۔ باطل اپنی تمام تر قوت کے ساتھ حق ماننے والوں پر نت نئے ستم ڈھا رہا تھا۔ بابل کی سرزمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی تو مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا۔ اے نبی اللہ، ہم بابل کو چھوڑ کر نکلیں گے تو ایسی جگہ آخر اور کہاں ملے گی؟ یہ ادریس علیہ السلام کے ایک صحابی نے ان سے پوچھا تھا۔ اس پر ادریس علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ مہیا کرے گا۔ آسمان وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود اللہ کے نبی کی جبرن جلاوطنی پر مایوس تھی۔ فرشتوں میں ایک ہلچل مچی تھی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے منتخب نمائندے کو اللہ کی ایک ناشکر جماعت چین سے رہنے نہیں دے رہی تھی۔ یہ تاریخ انسانی کا پہلا واقعہ تھا کہ اللہ کا نبی اپنے اصحاب کے ساتھ اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ زمین چاک ہونے کی منتظر تھی۔ آسمان ایک زوردار دھماکے سے پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ سورج اپنی پوری شدت سے ان ناشکروں کو بھسم کرنے کا خواہاں تھا۔ تارے ان پر سنگباری کے لیے پر تول رہے تھے۔ پہاڑ ان پر گرا ہی چاہتا تھا اور سمندر ان کو لقمہ بنانے کے لیے بے چین تھا، لیکن ابھی انہیں کچھ اور مہلت دی جانی تھی۔ اس دنیا کا قانون ہی اللہ نے کچھ اس طرح ترتیب دیا ہے کہ یہاں ارادہ اور اختیار کی آزادی، فری ول اینڈ فریڈم آف چوائس بنی نوع انسان کو ورثے میں ملی ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں۔ بابل کی راہیں شجر و حجر، آب و ہوا غمزدہ تھے۔ مایوسی سے قدسیوں کے اس قافلے کو اپنے وطن سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر مصر پہنچ گئے۔ مصر اس زمانے میں نہایت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں ایمان والوں کو بسایا۔ دریائے نیل کے کنارے ایک سرسبز و شاداب خطہ اب اہل ایمان کا وطن بن چکا تھا۔ ادریس علیہ السلام نے اس جگہ کو بیبلیون کا نام دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے اصول بھی قوم کو سکھائے، سیوک سینس کو عام کیا، سوشل نارمز سے بنی نوع انسان کو واقف کرایا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کے تعاون سے شہر اور بستیاں آباد کی، ٹاؤن پلاننگ کے اصولوں پر بنائے گئے۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے وحی الہی کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو دوسرے علوم کی تعلیم بھی دی۔ ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، آرٹ آف ٹیلرنگ، رائٹنگ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول کے ٹولز، اسلحہ سازی اور قلم بھی ان کی ہی انوینشن ہے۔ انہوں نے شہروں میں سڑکوں کا جال بچھایا، کاروبار کے لیے مارکیٹ بنوائے، پلے گراؤنڈز بنوائے، مکانات اور دوسری عمارتوں کو نقشے کے مطابق بنانے کی پلاننگ کی۔ اللہ نے جو علم ادریس علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اس علم کو انہوں نے وہاں عام کیا۔ ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم استعمال کیا تھا۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک درس و تدریس اور دوسرا آل قابیل سے جہاد۔ انہوں نے نبوت کا حق ادا کرتے ہوئے آل قابیل کو راہ راست پر لانے کی انتہائی کوششیں کی،
لیکن وہ لوگ پوری طرح سے شیطان کی گرفت میں تھے، اپنی فطرت مسخ کر چکے تھے۔ اتمام حجت کے بعد اللہ کے حکم سے ادریس علیہ السلام نے اپنے جانبازوں کے ساتھ آل کابیل کے ساتھ جہاد کیا اور فتح یاب ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام 365 سال اس دنیا میں رہے۔ ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد گمراہی نے دوبارہ اپنے پر پھیلائے اور غیر محسوسانہ طریقے سے شرک نے اپنی جڑیں مضبوط کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں کچھ نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار ان کی اقتدا کرتے تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنائیں تو اس سے ہماری عبادت میں زیادہ ذوق اور شوق ہوگا، سو انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا دی۔ جب وہ فوت ہو گئے اور ان کی دوسری نسل آئی تو ابلیس ملعون نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے آبا تصویروں کی عبادت کرتے تھے اور اسی سبب سے ان پر بارش ہوئی، سو انہوں نے ان تصویروں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ود، یغوث، یعوق، سرا، نصر، یہ سبھی اولاد آدم میں سے نیک لوگ تھے۔ امام ابن حاتم نے امام باقر سے روایت کی کہ ود ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین میں اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب ابلیس نے ان کی آہ و بکا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں حاضر ہو کر آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے رونے کو دیکھا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے لیے بت کی ایک تصویر بنا دوں؟ تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ انہوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس نے بت کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلسوں میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا، میں تم میں سے ہر ایک کے گھر بت کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں بت کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ود کا ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ اس کے بعد ان کی جو بھی نسلیں آئیں وہ بھول گئیں کہ ود ایک انسان تھا۔ وہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ پس اللہ کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پرستش شروع کی گئی وہ ود نام کا بت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور تم ہرگز نہ چھوڑنا ود کو اور سوا کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو، اور انہوں نے بہت لوگوں کو بہکا دیا۔ زمین پر شرک کی صورت میں فساد برپا ہو چکا تھا۔ شیطان اس اچیومنٹ پر خوش تھا۔ توحید کی صدا کہیں گم ہو چکی تھی۔ انسان شرف انسانیت سے گر رہا تھا۔ اخلاقیات دم توڑ رہے تھے۔ فرش پر اللہ کی نافرمانی عروج پر تھی، اور عرش والا ان تاریکیوں کو روشنی سے زیر کرنے کے لیے ایک اور نبی کی پلاننگ کر چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔